چھٹی چیز ہے بلکہ پانچویں، سود اور جوئے کے کامل انسداد کے ذریعے معیشت کی تطہیر اور اس کی بجائے شراکت اور مضاربت کا صحیح شرعی نظام قائم کیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، ان میں سے ایک تو بہت آسان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی زلزلہ نہیں آتا، کوئی مشکل نہیں آتی۔ جوئے اور سٹے کو آج حرام کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے کہ سرے منہ بھی کوئی فرق یہاں واقع ہو، کوئی مشکل پیدا ہو۔ فرق تو ہوگا، نجاست ختم ہو جائے گی، قرآن جسے کہہ رہا رجس من عمل الشیطان، تطہیر ہو جائے گی، لیکن یہ کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا کہ کوئی ہماری نظام معیشت کا وہ لازمی حصہ ہے۔ سود کے بارے میں مانتا ہوں زلزلہ آئے گا، لیکن یہ زلزلہ خوش آئند زلزلہ ہے، اور جب تک یہ زلزلہ نہیں آئے گا تدریجاً سود ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک طرف آپ حرام کی دکان کھلی رکھیں گے اور حرام سستا مل رہا ہوگا، دوسری طرف حلال ہوگا اور وہ مہنگا ہوگا، عام آدمی لازماً پانی جو ہے نشیب کی طرف جاتا ہے وہ حرام کی طرف راغب ہو جائے گا۔ حرام کا دروازہ بند کیجئے، اب سرمایہ کہاں جائے گا؟ گھر میں نہیں رکھا رہے گا، گھر میں رکھا رہے گا پگھل جائے گا برف کی طرح، گھر میں رکھا جائے گا ڈیویلیویشن کے ذریعے سے، انفلیشن کے ذریعے سے کم ہوتا چلا جائے گا، لا محالہ اسے میدان میں آنا پڑے گا، اور میدان میں آنے کے دو ہی راستے ہیں، مضاربت یا شراکت، یا یہ کہ خود کام کرو۔ ہماری عظیم اکثریت تو انہی لوگوں پر ہے، اپنا سرمایہ اپنی دکان، تھوڑی پونجی ہے ریڈی لگا رہا ہے، اس سے بھی کم ہے چھابڑی لے کر اپنے سر پر پھر رہا ہے۔ زیادہ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے، لیکن جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں کارخانے لگائیں شراکت کی بنیاد پر، کمپنیاں چلائیں مضاربت کی صحیح بنیاد پر۔ یہ لیبل جو ہے سود کے اوپر، یہ چاہے وہ پی ایل ایس ہے اور چاہے مضاربہ اس وقت جو ہو رہا ہے، وہ بہت بڑی جسارت ہے کہ سود کو مضاربہ کہا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی نظام ہم نے اختیار کیے ہیں یہ در حقیقت کل کے کل سود ہے۔ ہر بینکر سے پوچھ لیجئے، لکھ کر تو نہیں دے گا اس لیے کہ سرکاری ملازم ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل نہیں رکھتا، اسے بھی تنخواہ کا سہارا ہے، لیکن یہ کہ پوچھ لیجئے فوراً کہے گا کہ یہ وہی سود ہے، صرف لیبل بدلا ہے۔ حقیقت میں سود کو ختم کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہماری صلح ہوگی، مصالحت ہوگی، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے رہیے، عذاب پر عذاب کے کوڑے آئیں گے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ وہ چھوٹا کوڑا جس نے 2 لخت کیا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ مشرقی پاکستان ون پیس رہا، ایک ملک تو رہا۔ بنگلہ دیش ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے، وہ دور بھی گزر گیا جبکہ وہاں کسی نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، but we won't like to be called a Muslim country، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں مسلمان ملک کہا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلے وزیر خارجہ تھے بنگلہ دیش کے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ وقت گیا، ون پیس ہے۔ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اگر ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ یہ جنرل صاحب جو اپنا خون بہا کر آئے ہیں اس سرزمین میں، کیا جب کہ ہمارے اور فوجیوں کے اور جتنے لوگوں نے وہاں خون بہائے ہیں اور جن کے خون وہاں جذب ہوئے ہیں وہ رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور پھر وہ ملک کم سے کم ون پیس ہے، ون پیس باقی ہے، ون پیس واپس بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا مغربی پاکستان پر برسا تو یہ ایک پیس نہیں رہے گا، اس کے کئی ٹکڑے ہوں گے، منصوبے بن رہے ہیں۔ کبھی کوئی ہمیں سناتا ہے اور امریکہ ہی کی سازش ہے، یہودیوں کی پشت پناہی ہے، کراچی کو الگ کرو، دیکھو ہانگ کانگ کو، دیکھو سنگاپور کو، سنگاپور آبادی میں تم سے 1/3، رقبے میں تم سے 1/3، صرف کراچی شہر سے بھی آبادی میں 1/3، اور دنیا میں کیا اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، اس کی تجارت اور صنعت کے ڈنکے بج رہے ہیں، کیوں نہیں تم بھی علیحد ہو جاتے؟ اور سندھو دیش، تمہاری زبان، تمہارا کلچر، تمہیں ریڈ انڈینز بنایا جا رہا ہے، تم تو ختم کر دیے جاؤ گے، کیوں نہیں سندھو دیش بنواتے؟ یہ ساری تحریکیں اندرونی ہی اس کے اسباب نہیں ہیں، خارجی اس کی طرف سے تحریکیں موجود ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے خدا نہ خواستہ خاکم بدہن تو یہ تو کئی ٹکڑے ہوں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر سنا دینا چاہتا ہوں، یہ شہر لاہور ہے، بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں ہماری سرحد کے اس پار سکھوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے بھارتی حکومت کا، لیکن نوٹ کر لیجئے اگر خالصتان وجود میں آ گیا
تو اس کا اصل رخ کدھر ہوگا؟ وہ طاقت، خون دینے کی وہ عادی ہو گئی ہے قوم. اس پورے عرصے میں زیادہ تر سکھ مرے ہیں اور سکھوں ہی نے سکھوں کو مارا ہے. لیکن اگر کہیں ان کا ملک بن گیا تو ان کے رخ کدھر ہوں گے؟ ان کا ہیرو رنجیت سنگھ کہاں دفن ہے؟ ان کا پنجا صاحب کہاں ہے؟ یہ ہری پور کیا ہے؟ ہری سنگھ نلوا کا یہ آباد کردہ شہر. مانسیرا کیا ہے؟ راجہ مان سنگھ کا صحرا ہے. یہ سارے علاقے تو یہاں ہیں. ادھر تو ان کا کوئی مقدس شہر ہی نہیں. امرتسر سے ادھر ہے جو بھی کچھ ہے ان کا تقدس. اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے، اگر سندھ علیحدہ ہو گیا تو پنجاب ہوگا لینڈ لاکڈ. اس کے پاس تو کوئی سمندر نہیں. اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی دشمنی سرحد کے اس پار سے آئے گی. اور کوئی عجب نہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور دوبارہ آ جائے. ذرا مسلمان یاد تو کریں، اسی شاہی مسجد میں استبل بن گیا تھا. مسجدوں کی سیڑھیاں یہاں قرآن شریف کے نسخوں سے بنائی گئیں. خالصہ ان پر پاؤں رکھ کر چڑھتا تھا، مسجد میں جاتا تھا اور گھوڑے بندھے ہوئے تھے. یہ دور کہیں لوٹ کر نہ آ جائے. شامت اعمال ماں کہیں اسی طریقے سے پھر دوبارہ ہم پر نازل نہ ہو جائے. لہذا دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا. اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی. اگر ہم نے یہاں پہ نظام خلافت کو نافذ نہ کیا اور یہ سود اور اس کے ساتھ جو جنگ ہم کر رہے ہیں اللہ کے اور رسول کے ساتھ اگر ختم نہ کی تو کوئی عزم نہیں کہ اللہ کے عذاب کا وہ کوڑا برس جائے. چھٹی چیز بڑی اہم ہے لیکن ذرا سا اس میں ایک علمی مسئلہ ہے. میں اس لیے اس بھرے جلسے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اپنی زبانیں بھی کھلیں، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی؟ کیوں ملوکیت کا اسلام ہی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا. جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت. یہ مسلمانوں کے لیے وقف. مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا. اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی. چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا. ونس خراجی، آلویز خراجی. یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے. قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا. یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اور دوسرا حکم ہے اموال فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے. اموال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا. سوار ہے گھوڑا اور اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو 2 حصہ ملے گا، پیدل ہے اکیلا. اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں. عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا. تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح. چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا. اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا. حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقمیں تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتے. وہ عمر فاروق کان رائہ موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ ان کا اجتہاد ہے اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا ہے.
جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں. وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا، سربراہ ہے حکومت کا. اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون ہے. اس کے اوپر اس اجتہاد پر عمل کیجئے. زرعی زمین کی دو قسمیں ہماری شریعت میں ہیں. جو مسلمان لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہیں. جیسے مدینے کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، انہوں نے تو خود حضور کو لے کر اور ان کو دعوت دے کر وہ مدینے تشریف لے کر آئے ہیں. لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں، ان سے عشر لیا گیا، یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں. جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ عشری نہیں، خراجی ہیں. یہاں پر وہ ملکیت رہیں گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، وقف علی المسلمین. البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو. پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا. اکبر اعظم نے تو یہاں سے دین محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دین الہی رائج کیا تھا وہ اکبر اعظم علیہ ما علیہ. ان کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، انگریز کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، رنجیت سنگھ کی دی ہوئی جاگیریں وہ مقدس ہو جائیں گی. معاذ اللہ، یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں. وقف علی المسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں، آدھی یا اس سے بھی زائد یا اس سے کم جو پوری پیداوار کا جائے گا وہاں. اتنا ریونیو جمع ہوگا، اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لعنتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لعنتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس ہے. عام کاروباری آدمی یا تو ہمہ وقت کلرک رکھے، اکاؤنٹنٹ رکھے، اور پھر اسے بازار سے بھی نہیں ملتی رسید، وہ سامان لے کر آتا ہے رسید نہیں دیتے. اب وہ جاتا ہے انکم ٹیکس افسر کے سامنے، بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بولے، جھوٹ حلفیہ بیان دے، رشوت دے، اکاؤنٹنٹس کو دے، انکم ٹیکس آفیسر کو دے، چھوٹ جائے گا، جان بچ جائے گی. اور اگر جھوٹ نہیں بولے گا اپنی بساط الٹ دے. لہذا تقریباً سب کے سب جھوٹے ہو گئے، جھوٹے حلف دیتے ہیں. جب جھوٹا حلف انسان نے دے دیا ایک معاملے میں تو یوں سمجھئے کہ کارک کھل گیا بوتل کا، اب تو جھوٹ ہی ہوگا، اسی کا راج ہوگا. یہ سب سے بڑا ملعون ٹیکس ہے کہ جس نے ہمارے ہاں صداقت کا، دیانت کا، امانت کا جنازہ نکال دیا. اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو ہم نے جاگیرداروں کو دے رکھا ہے. ان کے محل سج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے عیش ہیں. ہاری کو دیکھو، یہاں کے کاشتکار کو دیکھو. ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، جو پہلے لاہور میں رہتے تھے پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے. یہی حال ہاریوں کا ہے. یہی آپ جا کر دیکھیے وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ. اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے، عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے، زمینداروں کے. یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں. اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں. ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہیں. لیکن جب انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا. یہ تو عشری ہے. یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں. سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا. سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو
تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہیں مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبینی نس تو بس۔ اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو حرف قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہوں، ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے۔ مجھے آج کے دور میں، اس پوری صدی میں، فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک۔ 60ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں، اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے۔ لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے، عظمت ایک پہلو سے بہت ہے، دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں۔ عملی زندگی خود وہ کہہ گئے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا عمل کو۔ بات صحیح کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرہ انور پر جو پردے پڑ گئے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے، ان کی بہبود کے لیے ہیں، ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے۔ جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے، الفضل للمتقدمی پہلے موجود ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہوں اس میں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا، تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجئے، تحفظ دیجئے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا ایک نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی بہبود میں ہو، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پیدا ہو، پورے ہو جائیں، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں گے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، اس مشکل ہی کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر، کہیں اسے آپ توہین رسالت نہ سمجھ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربانی کے بغیر محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ان کو حق پہنچ سکتا تھا۔ ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چبھے، وہ تو ابتدائی بات ہے جب چچی بچھا دیا کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر، ان پر تو پتھراؤ ہوا ہے، ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور رہے ہیں، شدید ترین فاقے آئے ہیں، وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں، اور وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ پھر کیا نہیں ہوا؟ جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ کل جو مارکا ہونے والا ہے، اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر تھے جو جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے تھے ننگی تلوار کے ساتھ، انہوں نے عرض کیا حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جن میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی، چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی بھی ہیں۔ ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبا ہوا۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ یہاں تو زرعی ٹیکس کوئی لگنے نہیں دیتا، مرکز سے ذرا سی کوئی پالیسی مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا آئی ہوگی،
مجھے کوئی توقع ہی نہیں کہ وہاں سے کوئی خیر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی تھی کہ وہ نازک مزاج شاہاں، ان کے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو گئی. وہی آئی جے آئی کی حکومت مرکز میں، وہی آئی جے آئی کی حکومت یہاں، اور اس نے اس کے خلاف قرارداد پاس کر دی، اس لیے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا، زمیندار نہیں. بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم 3,000 4,000 روپیہ جو آج کل کچھ بھی نہیں ہے، وہ تنخواہ لے رہا ہے، ایٹ سورس اس کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا. انکم ٹیکس کٹے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی. لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے. جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، جن پر ٹیکس نواز شریف صاحب لگا سکتے ہیں، نہ بے نظیر لگا سکی، نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا، نہ نواز شریف صاحب کے جو سرپرست تھے وہ لگا سکے. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو جب تک جانی قربانی نہیں دی جائے گی، جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ ظلم کی رات ختم نہیں ہوگی. 7ویں چیز زکوٰۃ کی کامل تنفیذ. اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے. بہت بڑا مذاق ہم نے اڑایا ہے شریعت اسلامی کا. بینک ڈپازٹ پر زکوٰۃ لگا دی، بڑا تیر مارا، زکوٰۃ نافذ کر دی. گویا کہ دھوکہ دیا لوگوں کو. ایک دھوکہ دیا زکوٰۃ آ گئی، دوسرا دھوکہ دیا سود گیا. جاء الحق وزهق الباطل. تو گویا کہ سارا کام تو ہو گیا، لیکن آدمی دیکھ رہا ہے نہ میرے حال کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ سرمایہ داروں کی سرمایہ داری میں کوئی کمی آئی، نہ غریبی اور احتیاج ختم ہوئی. ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے کس طرح دھکے مل رہے ہیں. وہ تو جن کے پاس بڑی بڑی فیسیں دینے کے لیے پیسے ہوں وہ جائیں، جو بھی نرسری ہومز ہیں بڑی سے بڑی وہاں پر جو فیس ادا کرے. غریب آدمی دھکا کھاتا ہے یا پانی لے کر آتا ہے، یا وہاں بھی لوٹ مار ہوتی ہے، پرچے لکھ دیے جاتے ہیں بازار سے جا کے دوا لے آؤ، اور اس میں سے بھی آدھی رکھ کر اسے آدھی استعمال کی جاتی ہے. یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. جبکہ زکوٰۃ بھی آ گئی، سود بھی چلا گیا، جاء الحق بھی ہو گیا، زهق الباطل بھی ہو گیا، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا. دھوکہ ہی دھوکہ، فریب ہی فریب. صحیح کہا جنہوں نے کہا یہ سود کی نجاست میں سے ایک حصہ آپ نے لے لیا. 10% 15% سود دیا تھا، 2.5% لے لیا. سود کا چوتھا 5واں حصہ لیا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نجاست ہی نجاست ہے، اس سے کیا خیر وجود میں آئے گا. ہاں کچھ مولوی خوش ہو گئے، کچھ مدرسوں کے وظیفے بن گئے، کچھ حقیقی اور کچھ مصنوعی دفتروں صرف رجسٹروں پر لکھے ہوئے مدرسے، ان کے لیے زکوٰۃ شروع ہو گئی. یہ ہوا ہے زکوٰۃ کی بدنامی کا دو طرفہ کام. زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا، اس کو سمجھ لیجئے. زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. جیسے زمین میں نے عرض کیا 2 قسم کی، خراجی عشری. ایسے ہی مال باطنی، اموال باطنی، اموال ظاہری. کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے، یہ اموال باطنی ہے. کسی نے زیور رکھا ہوا ہے، چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے، کسی برے وقت کے لیے، پتہ نہیں نوٹ جو ہیں وہ تو دھیلے کے رہ جائیں، جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا، کہیں ایسی آفت نہ آ جائے کوئی تھوڑا سا سونا لے کر رکھ لو. یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے یہ اموال باطنی ہے. ان کی زکوٰۃ اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی، ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی، ٹرنک کھولنے ہوں گے، تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے. اسلام کا نظام نظام فطرت ہے. اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے، زکوٰۃ دیں جسے چاہے دے دیں، آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، وہاں حساب جا کے دے دیجیے گا. اموال ظاہری کی زکوٰۃ جبرن لی جائے گی. وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے، اموال تجارت. یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنشڈ پروڈکٹ بھی ہے، خام مال بھی ہے. یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں، ہزار ہزار بھیڑیں اور ہزار ہزار بکریاں، اونٹوں کی قطاریں. یہ ہے جو ظاہر مال ہے، سامنے ہے، کہاں چھپا کر لے جائیں گے؟ گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے، گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے، دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے. فیکٹری کے اندر اس کی زمین، اس کی مشین، اس کے ٹولز ایگزمپٹ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو بھی مال ہے اس میں وہ 2 شکلوں میں ہوگا. یا خام مال ہے، کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا، تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا، اس کا 2.5% دے دیجئے. مال ہے 5 لاکھ کا دکان کے اندر، 2.5% دے دیجئے. اموال ظاہرہ ہے. اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا. جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں
چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا، 10 لاکھ کی مالیت تھی، اب آپ 5 لاکھ کے ہیں، لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے، چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو، اور یہ ٹوٹل پر ہے، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں، جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% حساب کر کے دے دیجیے، اتنی رقم آئے گی۔ ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا، یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے، مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے، اگرچہ باطل نے اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر لیا، لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ علم پر بات کرو، وہم پر نہیں، محض تصورات پر نہیں، محض توہمات پر نہیں، علم پر، موقف تمہارا علم پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ بات تھی، انہوں نے لی، توہمات کو ختم کیا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، لہذا سائنس بڑھی، ٹیکنالوجی بڑھی، آئی ان کے ہاں ترقی آئی۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے روٹی، کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا، یہ افراد کا بنیادی حق ہے، اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا۔ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ کون مارکس ہے، کیا پدی اور کیا پتی کا شوربہ، کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوں گے؟ یہ کل کی پیداوار ہے اور آج ختم ہو چکے، آج ان کے چہروں پر کالک ملی جا رہی ہے، آج ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کا فرمان، یہ محمد کے غلام اور ایک ادنا تربیت یافتہ سپاہی کا فرمان ہے، یہ تا قیامت قائم رہے گا۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمے ہے، اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا، صرف مسلمان نہیں، جانوروں تک بات پہنچا دی۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق ہے، اس لیے کہ حضرت عمر ہی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، کسی صوبائی دارالحکومت کے دورے پر گئے تھے، کوئی ایک بڑھا غیر مسلم غالباً مجوسی تھا، وہ کچھ خیرات مانگتا پھر رہا تھا، بہت بوڑھا ضعیف۔ وہاں کے عامل سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ خیرات مانگنے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا غریب ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا، کماتا تھا، ہم اسے جزیہ لیتے تھے، اور آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے اسے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری، یہ کفالت عامہ ہر شہری کے لیے۔ اور یہ جان لیجئے تجارت میں اور صنعت میں یہ سارا فساد جو اس وقت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی، عام کسان، عام مزدور مجبور ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار کی ٹرمز پر کام کرے، نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ٹریڈ یونین بنا لیجئے، وہ بھی جیبی ٹریڈ یونین بنا لیں گے، ان کے اپنے ایجنٹ ہوں گے، اب لڑیے، خون کس کا جائے گا؟ مزدور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کچھ حاصل نہیں۔ اسلام نے کیا نظام دیا ہے؟ آپ غریب کو ضمانت دے دیجئے، اگر تمہیں صحیح ویج نہیں مل رہی، تمہیں صحیح مبادلہ نہیں مل رہا اپنی محنت کا، مت کام کرو، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا جائے گا، تمہاری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے گی۔ اب ہوئی برابر کی چوٹ۔ اگر کارخانے دار کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز منظور ہے کام کیجئے ورنہ جائیے، سب مزدور چلے جائیں گے، میں لاک اپ کر دوں گا، کارخانہ بند کر دوں گا، لیکن یہ کہ مزدور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کہے گا جناب اسی تنخواہ پر کام کروں گا، اس لیے کہ ایک دن کام نہ کرے شاید بچ جائے، 2 دن کام نہ کرے بچ جائے، تیسرے دن فاقہ آئے گا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو میری ریاست خلافت اللہ فی الارض، وہ ضامن ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی کی رب العالمینی کا یہ مظہر ہے نظام خلافت، رحمت للعالمینی کا سب سے بڑا مظہر محمد الرسول اللہ کی یہ نظام خلافت، یہ ضامن ہے، یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، یہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت ضرور فراہم کرے گا، تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہے، وہ بھی قدم جما کر بات کرے گا کہ جناب یہ ویج دیتے ہیں تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے جو آسان ترین حل ہے۔
باقی یہ کہ جبر کیا تھا روس نے، اس کا حشر دیکھ لیا. اور سرمایہ دارانہ نظام اس وقت تو بڑا خوش ہے، اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی فتح ہو گئی. سب سے بڑا دشمن سرنگو ہے، وہ تو سجدہ کیے ہوئے ہے. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، اب وہ ظاہر ہوں گے. جب باہر مقابلہ تھا، اندر کی لڑائی ختم تھی. اب اندر سے فساد ابھرے گا، اندر سے ایکسپلوژن ہوں گے. یہ غیر فطری نظام، یہ غیر انسانی نظام، یہ غیر معقول نظام ختم ہو کر رہے گا. کاش کہ اس کی جگہ صحیح، معتدل، متوازن، عادلانہ نظام خلافت، اس کا کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں. اس وقت پوری دنیا کی طرف ہماری ذمہ داری ہے. ساری نوع انسانی کے ہم مقروض ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ہم اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں. یہ خلافت کی تحریک اسی لیے ہے، یہ سارے نظام کو بدلنا پیش نظر ہے. آخری بات، کامل قانونی مساوات، یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں قریب ہے، پڑھی بھی جا رہی ہے بات. کوئی صدر مملکت، کوئی خلیفۃ المسلمین، کوئی ترجیحی حقوق نہیں رکھتا. ابھی آپ سن چکے ہیں جنرل صاحب سے بھی، قانونی طور پر کامل مساوات یہ نہیں ہے کہ صدر امریکہ عدالت میں طلب نہیں کیے جا سکتے. کرنل اولیور نارتھ کی جو ہے جان پر بنی ہوئی ہے، ہیئرنگز ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جھوٹا فریبی یہ کرنل، حالانکہ در حقیقت اصل فریبی، اصل بدماش وہ ریگن بیٹھا ہوا وائٹ ہاؤس میں عیش کر رہا ہے. حکم تو اس کا تھا، وہ تو ادنا غلام تھا، لیکن نہیں، اسے تحفظ حاصل ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتا. یہ کہاں جائیں گے؟ ابھی ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں محمد عربی نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو 1400 برس قبل صلی اللہ علیہ وسلم. وفداہ آباؤنا و امہاتنا. وہاں خلیفہ وقت بھی پیش ہوتا تھا، مدعی کی حیثیت سے بھی، مدعا علیہ کی حیثیت سے بھی. اسے اپنے کرتوں کا حساب دینا پڑتا تھا کہ کہاں سے بنا ہے. کوئی تحفظ نہیں تھا کہ میں خلیفہ ہوں، مجھ سے کہاں پوچھ سکتے ہو. وہ نظام، کسی کے لیے کوئی تحفظ نہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ جو بھی کوئی خیر خوبی کہیں پیچ ورک میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کوئی ہے روشنی، یہاں کوئی روشنی ہے، یہاں کوئی آزادی ہے، یہاں تھوڑی سی مساوات ہے. یہ جو بھی خیر نظر آتا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش میں روید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. ابھی تو جہاں محمد رسول اللہ نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو، ابھی تو انسان اس کی گرد کو نہیں پہنچ پایا. نظام خلافت میں ہمارے ہاں تو وہ تماشا بھی ہو گیا تھا، کسی ایم پی اے صاحب سے کسی پولیس آفیسر نے کچھ بات پرس کر لی، قیامت آ گئی، زلزلہ آ گیا. گویا کہ انہوں نے کہا ہم نے کروڑوں یوں ہی خرچ کیے، ہم نے یہ ساری دھاندلیاں یوں ہی کی تھی، ہم نے آپ کے ہر جھوٹ کو سچ اس لیے کیا ہے کہ ہماری عزت کا تحفظ نہ ہو. اور معجزہ ہوا پارلیمانی جمہوریت کا کہ ایک بات وہ تھی کہ جس پر حکومت کی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں متفق، اس لیے کہ لوٹ مار میں تو دونوں متفق ہیں. لوٹ مار کا حال تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بی بی کیا کر رہی ہو، کیوں یہ گندے کپڑے باہر لا کر دھونے شروع کر دیے. اپنے ساتھیوں کو دیکھو، ان کا بھی یہی حال ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں، یہ کہا کہ اگر ہم ناپاک ہیں، اگر ہم نے لوٹ مار کی ہے تو تمہارے ساتھی بھی لٹیرے ہیں. گویا کہ نصف لی و نصف لک وَهَذَا قَوْمٌ جَاهِلُونَ. کیوں یہ پردے اٹھا رہی ہو؟ یہ معاملہ در حقیقت اس نظام کے اوپر سب سے بڑا طنز جو صوبے کے سب سے بڑے ذمہ دار آدمی کی زبان سے نکلا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب، کہ بیوی کیا کر رہی ہو. ذرا اپنے آدمیوں کو بھی دیکھ لو. یہ ساری لوٹ مار انہوں نے بھی کی تھی کہ ہم ہی نہیں ہیں. سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، سب نے تم نے یہی کام کیے ہیں. اسلام میں کوئی تحفظ نہیں ہے، قانونی مساوات. خلیفہ وقت بھی آئے گا عدالت میں، مدعی کی حیثیت سے آئے گا، اور اگر قانون اسلامی کے مطابق گواہی پیش نہ کر سکا اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدعی، قاضی شریح قاضی پوچھتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے، یہودی کے کسی کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، بتائیے آپ کے پاس گواہ. فرمایا میرا بیٹا ہے حسن، میرا غلام ہے. قاضی فرماتے کہ نہیں جناب، شریعت اسلامی کی روح سے بیٹے اور غلام کی
گواہی قابل قبول نہیں، کوئی اور گواہ ہے؟ فرمایا نہیں، دعویٰ خارج۔ کوئی شخص، قاضی شریح تو خیر بہت بڑی شے ہے، کوئی بات کا عام مسلمان بھی حضرت علی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیا وہ جھوٹے مدعی تھے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن قانون قانون ہے، قانون میں سب برابر ہوں گے۔ یہ ہے وہ مثال کہ جو دی گئی ہے۔ البتہ اس میں ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ شریر لوگ کئی خلیفہ وقت کو مقدمے بازی ہی کے اندر گھیرے رکھیں، اسے کوئی کام کرنے کا موقع نہ دیں۔ اس کے لیے تعزیرات ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگائے اور اگر ثابت نہ کر پائے تو اگر وہ زانی یا زانیہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے 100 کوڑے لگتے اگر ثابت ہو جاتا، تو یہ جس نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تیار ہو، آ جاؤ، لگاؤ الزام۔ ایسی ہی تعزیر جو ہے معین کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ غلط کوئی مقدمہ قائم کریں گے، غلط الزام لگائیں گے خلیفہ وقت پر، اس کو یہ سزا ملے گی۔ اب جو رسک لے سکتا ہے آئے میدان میں۔ قانونی تحفظ نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس قسم کی تعزیرات کے ذریعے سے اس معاملے کو ایک حد سے کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ نویں بات، شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کے مکمل استحصال کے لیے سخت تعزیری قوانین۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی اختلاف اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری بات جو ایک بات میں کئی باتوں پر مشتمل ہے، مخلوط معاشرت کا سد باب۔ مخلوط قومیت حرام، مخلوط معاشرت حرام۔ عورت اور مرد، ان کا جدا جسمانی نظام، جدا نفسیاتی ساخت، جدا ذمہ داریاں، جدا دائرہ ہائے کار۔ البتہ کوئی قدغن نہیں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لڑکی بنے، مفید ہے، عورتوں کا علاج کرے گی، مردوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اختلاط نہ ہو۔ ان کے اسکول علیحدہ، ان کے کالج علیحدہ، ان کے ہسپتال علیحدہ، ان کی یونیورسٹی کیوں علیحدہ نہیں ہو سکتی؟ اگر فرض کیجئے ضرورت ہے کہ یہ دنیا جو ہے اقتصادی دنیا ہے، انسان اکنامک اینیمل بن کر رہ گیا ہے اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو ہماری عورتیں بھی کام کریں، ہاتھ بٹائیں مردوں کا صنعتی پروڈکشن میں، کوئی حرج نہیں، اسلام نے حرام نہیں کیا، لیکن ان کے لیے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیجئے، گھر میں مال پہنچائیے اور لیجئے مال وہاں سے، یا ایسے انڈسٹریل یونٹس قائم کریں جن میں عورتیں کام کریں، عورتیں ہی سپروائز کریں، لہذا اور ان کے جو کام کے گھنٹے ہیں، اوقات کار کم رکھے جائیں تاکہ وہ گھر میں جا کر خاتون خانہ کے فرائض، بیوی کے فرائض وہ بھی صحیح طور سے انجام دے سکیں۔ ورنہ یہ کہ وہاں اگر ملازم رکھ لیا تو یہاں باہر آ کر کام کیا تو حاصل کیا ہوا؟ قومی سطح پر تو ادھر سے کمائی کی ادھر دے دی۔ اس اعتبار سے، خالص اکنامک اعتبار سے بھی قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کاٹیج انڈسٹری اور علیحدہ انڈسٹریل یونٹس یہ سارے کیجئے۔ آخر آپ سوچئے، اگر زنانہ اسپتال میں نرس، لیڈی ڈاکٹر عورتیں ہیں، نرسیں بھی عورتیں ہوں، کوئی حرج نہیں، مردانہ اسپتال میں عورتیں کیوں نرس ہوں؟ جو سکینڈلز ہوتے ہیں روز آتے ہیں، ڈاکٹروں اور نرسوں کے معاملات، پھر مریضوں اور نرسوں کے معاملات، روز کہانیاں آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ معلوم ہوتا ہے انگریز چھوڑ گیا ہے، وہ نائٹنگیل، اس کا کوئی پیدا کردہ نظام، وہ یہ دنیا میں چلتا رہے گا۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ معلوم ہوا جو شے وہ چھوڑ گیا ہے، پارلیمانی نظام جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک پوری وفاداری کے ساتھ بشرط استواری، اسی کو ہم نے ایمان سمجھا ہوا ہے۔ اس سے نکل کر اور پھر یہ کہ عورت اگر باہر آئے مجبوراً، ستر اور حجاب کے احکام کی پابندی کرائی جائے گی۔ ہمارے پڑوسی ملک میں کروا لی گئی، اگرچہ اب وہاں پر دوبارہ ڈھیل آ رہی ہے، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن ایک مرتبہ تو انہوں نے تماشا کر کے دکھا دیا ان کی تہذیب کو۔ یہ چونکہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے اس لیے سنا رہا ہوں، اگرچہ ایک لفظ اس میں غیر ثقہ آ گیا ہے۔ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرامزادی کا حلیہ بگاڑ دے، کم سے کم انہوں نے ایک دفعہ تو کر کے دکھایا۔ کاش پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، وہاں ہم یہ بے حیائی، بے حجابی، فحاشی کا راستہ بند کر سکیں، اور شرم اور حیا، فیملی لائف،
گھریلو زندگی، اس کا سکون اور امن اور چین، شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد، یہ فضا دوبارہ پیدا ہو۔ اللہ کرے کہ ان لعنتوں سے جو مغربی تہذیب کی نقالی میں ہمارے آئی ہیں، ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ بہرحال یہ 10 نکات ہیں، ذرا مہلت ہو، وقت تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یہ چکر لگا لیں گے، یہاں پر پڑھتے جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نظام آئے گا کیسے؟ میرے لیے بڑی سہولت ہے، میرے کچھ ساتھیوں نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ پہلے یہ خلافت اپنی ذات پر نافذ کریں۔ ہمارا اپنا وجود ایک نفس ہے اور ایک ہمارے ہاں روح ہے، روح ربانی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روح خلیفت اللہ ہے، امر اللہ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح حاکم ہو جائے، یہ خلیفت اللہ بن جائے نفس کے اوپر۔ پہلا کام یہ ہے، اسی کو کہا گیا ہے اصل جہاد۔ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ پھر نمبر 2، آپ کا ایک دائرہ اختیار ہے، آپ کا گھر ہے، اس میں آپ خلیفت اللہ ہیں۔ اگر یہاں آپ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے تو اسلام کا نام زبان پر نہ لائیں، ہرگز فارم پر نہ کیجئے ہمارے ساتھ تعاون کا۔ اگر عزم کر لے کہ ہاں اب کروں گا، تب فارم پر کیجئے، تب دستخط کیجئے۔ لیکن یہ کہ اگر یہ ارادہ نہیں ہے، صرف نعرے لگانے ہیں، تو میں آپ کا ساتھ نہیں چاہتا۔ یہ تو پروسیس شروع ہوگا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، پھر بنو ایک بنیاد مرصوص، سیاسی کشمکش سے علیحدہ، کسی کی دوستی نہ کسی کی دشمنی۔ دوستی ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے، وفاداری ہو اس کے دین سے، لڑائی ہے ہر اس شخص سے کہ جو اللہ کا باغی ہو، اللہ کے رسول سے جس نے منہ موڑا ہو، قرآن کے حرام کے اوپر عمل پیرا ہو، اس سے ہماری دشمنی۔ آج توبہ کر لے ہمارا دوست ہے، کسے باشد کوئی ہو، وہ ہمارا ساتھی ہے، لیکن توبہ شرط لازم ہے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ، پھر جمع ہو کر بنیاد مرصوص بنو، سڑکوں پر آؤ، اب یہ حرام کام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کی حکومت گرانے کے لیے مت آؤ، کسی کو کندھا دے کر اوپر پہنچانے کے لیے، اور پھر جب اوپر چڑھ جائے تو اس کو گرانے کے لیے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اس کے اندر پوری توانائیاں برباد نہ کر دو۔ اسلام کے لیے آؤ جب آنا ہو، منکرات کے خلاف آؤ جب آنا ہو، ڈٹو اور منکرات کا استحصال کرو طاقت کے ساتھ، بالید، نہیں عن المنکر بالید۔ لیکن کب؟ جبکہ خود اپنے اوپر نافذ کر چکے ہو، جبکہ مل جل کر ایک طاقت بن چکے ہو، ایک جماعت کی شکل اختیار کر سکو، جبکہ ایک امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، تب یہ مظاہرے ہوں گے، تب میدان میں آنا ہوگا، تب للکاریں گے اور تب جانے نثار کریں گے۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے، ہماری زندگیوں میں آئے گولیاں آئیں اور ہمارے سینے ان کے سامنے ہوں، ہماری پیٹھ پر کوئی گولی نہ لگے، لیکن یہ کہ پہلے وہ مراحل طے کر کے۔ بہرحال اس کام کے لیے ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی، بیعت کا اصول اختیار کیا۔ البتہ بعض حضرات نے کہا کہ ذرا ایک دائرہ اور پیدا کرو، جو لوگ اقرار کر لیں، تم سے بیعت کریں نہ کریں، چھوڑ دو اس بات کو، اقرار کر لیں، انہیں اپنا معاون سمجھو۔ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ایک ایسا ایکسٹینڈڈ پلیٹ فارم جس میں اور لوگ بھی آ سکیں۔ بیعت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، بہت وقت طلب ہے، آدمی پوری طرح ٹھوک لے، بجا لے، دیکھ لے، پورا اطمینان کر لے تبھی ہمت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ کیوں اس سے پہلے لوگوں کو دور رکھتے ہو، کیوں نہیں کوئی تعاون کا خانہ جو ہے کھول دیتے۔ اس کا آغاز ہم نے کیا، اور بہرحال جب یہ پہلا میرا اعلان آیا، جنرل صاحب میرے گھر پر آئے، قرآن اکیڈمی میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وہ جو معاہدہ ہے یہاں پر آپ کو جو دیا گیا ہے 4 ورقہ، اس میں وہ معاہدہ تعاون موجود ہے۔ 3 باتیں۔ نمبر 1، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اور جو کچھ کتاب آپ کے پاس ہے، اس میں جو بھی منشور بیان ہوا، جو طریقہ کار بیان ہوا، اگر اس سے اتفاق ہے، نمبر 1 ایک عہد کریں کہ میں بھی شریعت پر کاربند رہنے کی پوری کوشش کروں گا، نمبر 2، اور نمبر 3 باقی اس خلافت کے لیے دام درم سخنے، تن من دھن سے تعاون کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ 3 عہد کر لیں تو فارم پر کر دیجئے۔
تاکہ ہم آپ کے ساتھ پھر رابطہ کریں گے، دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں، پھر ان کی کوئی تنظیم ہو، ان کے کوئی کادرز ہوں، ان کو منظم کیا جائے۔ چلیے ان میں سے جو مطمئن ہوتے چلے جائیں گے، جو قریب آ کر دیکھ سکیں گے، تنظیم میں آئے، اصل تو وہی ہوگی، وہ جمعیت منظم لوگوں کی، سمع و طاعت فی المعروف کے بندھن میں بندھ جانے والی، وہ اصل طاقت ہوگی۔ جیسے حضور نے ایک بڑی پیاری تشبیہ دی ہے دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، فرمایا اسلام کی ایک جڑ ہے اور وہ کلمہ شہادت ہے، ایمان ہے۔ ایک اس کا تنا ہے، وہ ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ ایک اس کی چوٹی ہے، وَضَرْبَةُ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ میں نے یہی تمثیل اپنے بعض رفقا کو ابھی کراچی میں بتائی کہ ہماری یہ تحریک بھی اس کی ایک جڑ ہے، وہ جڑ ہے دعوت رجوع القرآن۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، اپنی آنکھوں سے پڑھنے کے قابل ہو جاؤ، اتنی عربی سیکھو کہ بغیر ترجمے کے، حجاب کے، براہ راست قرآن تم سے ہم کلام ہو سکے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ دوسرا اس کا تنا ہے، وہ لوگ جو سمع و طاعت فی المعروف کے بندھن میں بندھ جائیں، جو حکم دو گے مانیں گے، بشرطے کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ حکم دو گے آگے بڑھیں گے، اور حکم دو گے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ تنا ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے۔ میری 15 برس کی اس کے اندر محنت لگی ہوئی ہے، 25 برس سے زیادہ کی محنت ہے۔ وہ دعوت رجوع القرآن، انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، اب کراچی میں اکیڈمی بن گئی ہے، اب یہ فیصل آباد میں بن رہی ہے، ملتان میں ایک کام وہ ہے، اصلھا ثابت، اصل جڑ وہ ہے۔ پھر ہے یہ تنظیم اسلامی، اور اب یہ تنا ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ درختوں کے اوپر جو پتے ہیں، ڈالیاں ہیں، یہ ہوا میں ہلتی ہیں۔ حرکت، تحریک خلافت ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ہمیں معاون چاہیے، ساتھی چاہیے، تعاون کرنے والے چاہیے۔ وہ فارم آپ کے پاس ہے، جو بھی اسے پر کرے وہ یہیں دے جائے۔ یہاں پہ سٹالز بنے ہوئے ہیں، یہاں پر دستخط کرنے کے لیے پینسلیں ہیں، نام صاف، پتہ صاف لکھ کر دے دیجئے، اور یہ کہ بعد میں بھی اس پر پتہ درج ہے، گھر سے وہاں پر پر کر کے بھجوا دیجئے۔ آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، اس کام میں معاون ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی 2 وضاحتیں۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ جب تک یہ انقلاب نہیں آتا، جو عمل سیاسی ہمارے ملک میں جاری ہے، ہم چاہتے ہیں وہ جاری رہے اور دستوری سطح پر جاری رہے۔ مارشل لا اس ملک کے لیے سم میں قاتل ہے۔ مارشل لا کی کسی بھی کیفیت کو، کسی بھی حیثیت کو ہم صحیح نہیں سمجھتے اس ملک کے لیے۔ البتہ یہ کہ دوسری یہ، جو لوگ دین کے ساتھ وفادار ہیں، جو حقیقتاً اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، جن کا ارادہ ہے کہ نظام خلافت قائم ہو جائے، ان سے ہماری دست بستہ گزارش ہے۔ یہ گزارش جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب سے بالمشافہ وقت لے کر، استدعا کر کے، ان سے وقت لے کر جا کر ان سے بھی میں کر آیا ہوں۔ ان کے علاوہ پروفیسر عبدالغفور صاحب سے، اور ایک اور ان کے اہم آدمی جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے نیشنل اسمبلی کے، فاروقی صاحب، ان سے بھی بات کی ہے، لیکن وہ لوگ تیار نہیں۔ الیکشن یہ تو گویا کہ اصول موضوع ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے دونوں دھڑے، چند سال پہلے ان کی بڑی شاندار کانفرنسیں ہوئی تھی۔ یہ جو پارک ہے، اقبال پارک، اور یہ جو مینار پاکستان کے سائے میں، دونوں جگہ میں حاضر ہوا۔ باتیں انقلاب کی، خاتمہ انتخاب پر۔ میں ان سب سے مایوس ہوا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تو اپنا قافلہ چھوٹا ہے، آغاز بہت حقیر ہے، ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ان سے دست بستہ گزارش جاری رہے گی۔ خدا کے لیے اقتدار کی کشاکش سے علیحدہ کر لو۔ کتنے زور شور سے آئی جے آئی بنائی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ بس آئی جے آئی کہ اسلام آیا کہ آیا، لیکن وہ آئی جے آئی بھی آ گئی، اور اس میں جو جماعتیں ہیں وہ نہایت مایوس بھی ہو چکی، شدید ترین تنقیدیں بھی کر رہے ہیں۔ انہی کے ووٹوں سے براجمان ہیں جا کر سینیٹر بن کر، انہی کی دھمکیوں پر منقار زیر پر بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ جا کر ذرا ایک دفعہ ملاقات کر لیں تو دنیا پلٹ جاتی ہے۔ یہ وہ تماشا ہے جس نے دین کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ عوام کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں، رجال دین پر سے اعتماد ختم ہو گیا تو دین پر سے ختم ہو جائے گا۔ دست بستہ گزارش ہے، خدا کے لیے ادھر سے نکل آؤ، یہاں سے ہٹ کر نہیں، انل منکر کے لیے ایک منظم طاقت فراہم کرو۔
پھر للکارو، تم سیاسی طور پہ نہ کسی کے حریف بنو نہ حلیف بنو، لیکن ہم حریف ہیں تو کفر کے، فحاشی کے، شرک کے، بے حیائی کے، اور اگر حلیف ہے تو اللہ کے، اس کی کتاب کے، اس کے رسول کے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت ہے، وفاداری ہے، خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، حضور کس کے ساتھ خلوص و اخلاص، کس سے وفاداری؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، سب کے ساتھ خیر خواہی، نصح، بھلائی چاہنا، اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ کلمہ خیر، امر بالمعروف نہی عن الخیر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل کر، اور ان دوسری دینی جماعتوں کو بھی اسی لائے عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں جسے بھی محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان ہے اس کو بھی یقین ہوگا یہ عالمی خلافت کا نظام لازماً قائم ہوگا، ایک گھر نہیں بچے گا جس میں یہ قائم نہ ہو، لیکن کب ہوگا، کہاں ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے تمام مسلمان اس وقت کے اللہ تعالیٰ کے ہاں راندہ درگاہ ہو جائیں، اور کسی غیر مسلم قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا جائے، اور پھر اسی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دیا جائے۔ 750 سال قبل یہ بات ہو چکی ہے، تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا، کروڑوں مسلمان مارے گئے، لیکن اس کے بعد وہی تاتاری اسلام لے آئے، وہی وفادار ہو گئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، عالم عرب سے اب کوئی امید نہیں۔ عربوں کو جتنی فضیلت حاصل تھی اتنے ہی وہ عذاب الہی کے مستحق ہو چکے۔ ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اس سے بڑی فضیلت کوئی ہوگی؟ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑے فخر کی بات کوئی ہوگی؟ پھر غیروں کے دریوزہ گر، پھر یہ ملوکیت کے ٹھاٹ، کہاں نظام خلافت، اور کہاں یہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان کا طرز عمل یہ ہے، کوئی روس کا پجاری تھا، کوئی امریکہ کے گھڑے کی مچھلی، کوئی ان کا نمک پروردہ، کوئی ان کی زیر حفاظت، وہ تو عذاب کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ عالم صہیونیت اس کے 100 برس کے خوابوں کی تعبیر ہے جو ہو رہی ہے۔ 1898 میں انہوں نے ایک نقشہ بنایا تھا، 1948 میں 50 برس بعد اسرائیل قائم ہو گیا، اور اب 3-4 برس کے اندر اندر گریٹر اسرائیل نظر آ رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں تو بن چکا ہے۔ یہ تو صرف اشک سوئی ہے عربوں کی، جو یہ بیکر صاحب 6واں دورہ اور 7واں دورہ اور 8واں دورہ، اور آج یروشلم میں اور کل قاہرہ میں اور پرسوں عمان میں، یہ سب دھوکہ اور فریب۔ کچھ گیدڑ بھپکیاں بھی اسرائیل کو دیتے ہیں، لیکن ڈٹا ہوا ہے، اور نظر آ رہا ہے اب تو یہ ہے کہ اگر مسلمان ممالک میں کسی میں یہ خلافت کے نظام کا چرچا ہو سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا حق بھی ہے اور سب سے بڑا فضل بھی ہے اللہ کا کہ پاکستان سے ہو۔ 400 برس کی تاریخ، سارے عظیم مجددین امت یہاں پیدا ہوئے، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، شہیدین کی تحریک جن کا خون جذب ہوا یہاں بالا کوٹ میں، پھر اس دور میں علامہ اقبال جیسا نابغہ، مولانا ابوالکلام آزاد جیسا داعی القرآن، اگرچہ بعد میں وہ صرف آزادی ہند کی تحریک کے لیے خاص ہو گئے، مولانا مودودی جیسا مفکر اور مصنف، اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب کی جماعت، اتنی عظیم حرکت، یہ سب کے سب جو ہے کچھ اشارات ہیں فطرت کے۔ پھر پاکستان کا اسلام کے نام پر قائم ہونا، پوری دنیا میں ایک ملک، اور میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، قانون ہے، جہاں بیماری پیدا ہوئی اس سے پہلے اس کا علاج بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مجھے نہیں معلوم سند کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، لیکن عام طور پر بیان ہوتی ہے، حدیث نہیں تو ایک حکیمانہ قول ہے
ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوال، اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتار دی ہو۔ اور مولانا حالی نے بھی کہا تھا کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا۔ یہ معاملہ صحیح ہے، اور اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں 1948 میں اسرائیل قائم ہوا، اور 1 سال پہلے پاکستان 1947 میں وجود میں آ چکا۔ کوئی ہے فطرت کے اشارے، صرف یہ ہے کہ ذرا ہمت کیجئے، آنکھیں کھولیے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اپنے ماضی کو بھی دیکھیے، حال کو بھی دیکھیے، مستقبل کے لیے اللہ کے رسول کی دی ہوئی ان پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہوئے کمر ہمت کس کے کھڑے ہو جائیے، تن من دھن لگانے کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، خلافت کا بول بالا کرنا ہے، اس نظام کو قائم کرنا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، یہ محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں خلافت کی آواز ایک دم کئی طرف سے اٹھتی سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سب لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں۔ مصنوعی اتحادوں سے کچھ نہیں بنتا۔ میں ایک بڑا تلخ تجربہ کر چکا ہوں زندگی کا، اور بہرحال مومن ہوں یا نہیں، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن شمار ہو جاؤں۔ اور مومن کی ایک مثال یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے، ایک بل سے 2 بارہ نہیں ڈسا جاتا۔ متحدہ شریعت محاذ کا تجربہ میں نے کر لیا، بڑے بڑے جغادری علماء کو دیکھ لیا، ان کے آپس کے سر پھٹول کو دیکھ لیا، ان کی دھواں تقریروں کو دیکھ لیا، جب وقت آیا تو جھاگ کی طرح بیٹھ جانے کو دیکھ لیا، 27 رمضان المبارک کا الٹیمیٹم دینا بھی دیکھ لیا، اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اس الٹیمیٹم سے میں باز آیا، محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا، یہ منظر بھی دیکھ لیا۔ اب اس طرح کے کسی انمل بے جوڑ اتحاد کے لیے قطعاً طبیعت میں آبادگی نہیں۔ لاؤ کام کرے، ہمت کرے، اعتماد ہو تو ساتھ ملے، معاون بنے، لیکن کوئی مصنوعی اتحاد وہ سوائے اس کے کہ آپس میں اقتدار کی کشاکش شروع ہو جائے کچھ حاصل نہیں۔ تاہم مبارک ہے، یہاں بھی میں مشکور ہوں، بہت سے ادارے جو اب کچھ خلافت کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے نمائندہ حضرات بھی یہاں آئے ہیں، میں نے انہیں دعوت خاص پر مدعو کیا اور وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ بات آگے بڑھے اور اس کے اندر ہم کام کر سکیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر گزریں تو علامہ اقبال سے یہ بات شروع ہوئی تھی، علامہ اقبال ہی کے ایک مصرے پر ختم کر رہا ہوں، اگر یہ شرطیں ہم پوری کریں، یہ طریقہ کار اختیار کریں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اجتماعی توبہ کریں، اپنے گھروں میں خلافت قائم کریں، اللہ تعالیٰ اس عرض پاکستان پر بھی خلافت قائم کر دے۔ کوئی بعید نہیں، بلکہ مجھے تو بہت امید ہے، اگرچہ فوری نہیں، وقت لگے گا، ہو سکتا ہے زلزلہ آئے، ہو سکتا ہے ہماری کوئی اور شامت آئے، ہم پر کوئی اور عذاب کا کوڑا برسے، لیکن مجھے توقع یہی ہے ان دی لانگ رن کہ اسی عرض پاکستان سے عالمی خلافت کا آغاز ہوگا۔ لیکن جو لوگ عالمی خلافت کی بات کرتے ہیں انہیں یہ سوچ لینا چاہیے، اس کا فطری اور عقلی طریقہ صرف یہ ہے کہ پہلے کسی ایک خطہ ارضی میں وہ نظام قائم ہو، تب آگے پھیلے گا۔ گھر میں بیٹھ کر پورے عالم کی باتیں کرنا بہت آسان، وہاں تو شاہ فہد بیٹھے ہوئے ہیں، لمن الملک اليوم، بادشاہی تو ان کی ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے محل تو ان کو بنتے ہیں۔ اپنی ملوکیت کے تحفظ کے لیے یہود و نصارہ کی فوجیں لا کر جزیرہ نما عرب میں انہوں نے بٹھائی ہیں۔ کون خلافت کو ماننے والا ہے؟ یہاں غنیمت سمجھو کہ کم سے کم آزادی ہے، بات کر سکتے ہو، اگر تم نظم کو نہ توڑو، بدامنی نہ کرو تو حق حاصل ہے یہاں پر تحریک چلانے کا، منظم ہو، پرامن ہو، دستور آپ کو حق دیتا ہے، حق کہیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے جب طاقت ہو تو میدان میں آ جائیے، گولیاں کھائیے، جانے دیجیے، کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو چن لے، ہمیں توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، کاش کہ اس شعر کا مصداق کامل ارض پاکستان بن جائے۔ اب میری گفتگو ختم ہوئی، معذرت خواہ ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ آج میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن غالباً 2 گھنٹے ہو گئے، لیکن آپ بھی بیٹھے رہے، کچھ میری بھی ہمت رہی، حالانکہ میرا گلا بہت خراب تھا، لیکن اللہ نے ہمت دی ہے تو امیر جماع احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات رخ دوست نہ رہے، میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے کر دی ہے۔
اب صرف گزارش یہ ہے کہ چند منٹ کے لیے تشریف رکھیے. ایک تو مجھے اعلان کرنا ہے، بعد میں دعا پر اس مجلس کا خاتمہ ہوگا. یہ جو کچھ آپ نے محنت کی ہے، وقت لگایا ہے، اپنی یہاں پر رات کی نیند جو ہے اس کا ایثار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ کر بھی اٹھیے. اور اس سے پہلے جو صدر مجلس ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں سید سراج الحق صاحب سے کہ وہ آپ سے بہت مختصر خطاب کریں. اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ، اور پھر یہ اجلاس ہم برخاست کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم و معزز حاضرین جلسہ، مجھے بڑی شدت سے احساس ہے کہ بڑی رات جا چکی ہے، اور میں واقعی آپ لوگوں نے جو ایثار کیا ہے تشریف لانے کا اور اس صبر سے خطابات سننے کا، اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں. ہمارے اور ساتھیوں نے بھی جو یہاں تقاریر کی ہیں، وہ جس جذبے سے کی گئیں، اس کے بعد بھی، اور خصوصیت سے محترم ڈاکٹر صاحب نے جو خطاب فرمایا ہے، اس کے بعد تحریک خلافت پہ کوئی بات کہنا میرے نزدیک تحصیل حاصل ہے. چند الفاظ میں اس تحریک کے عملی پہلو کی طرف آپ کی توجہ دوبارہ دلانا چاہتا ہوں. اگر آج کا خطاب سننے کے بعد آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ کرنے کا اصل کام یہی ہے، امت مسلمہ کی، پاکستان کے مسلمانوں کی اور خود پاکستان کی خیر، بھلائی، بقا اسی میں ہے کہ نظام خلافت قائم کیا جائے، تو پھر آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس تحریک خلافت کی ہر ممکن صورت سے مدد کریں اور ہر طرح سے اس کو سپورٹ کریں. بے شک میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس گہرائی میں یہ بات آپ کے دل میں اتری ہے، جس درجے میں آپ کا دل اور آپ کا جی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے، اسی درجے میں آپ اس تحریک کی معاونت اور مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں، اور اللہ کرے آپ میں سے اکثریت تو ان لوگوں کی ہو، کہ جن کے دل کی کیفیت اس ڈاکٹر صاحب کے خطاب کو سننے کے بعد وہ ہوئی جسے ہم یقین محکم کہیں، جسے ہم کہیں کہ ہاں آپ کا دل اس بات پر ٹھک گیا ہے، تو پھر تو میں خواہ آپ سے کہوں یا نہ کہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے اس تحریک کی مدد کریں گے. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات کمتر درجے میں بھی اتری ہو، تب بھی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ کم سے کم اس تحریک کے پیغام کو پہنچائیں دوسروں تک. جو یہاں پمفلٹ تقسیم ہوئے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچائیں، ہم سے اور پمفلٹ لیں اور پبلک تک پہنچائیں. اللہ اگر آپ لوگوں کو توفیق دے تو آپ خود وہ پمفلٹ تحریک خلافت کے چھپوائیے اور تقسیم کیجیے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو اخبارات میں اس تحریک کے سپورٹ میں اشتہارات دیجیے، مضامین لکھیے، بیانات دیجیے. آئندہ جو اجتماعات اور جلسے تحریک خلافت کے لیے منعقد ہوں اس میں خود تشریف لائیے، اپنے اعزاء اور احباب کو ساتھ لے کر آئیے، اپنے نام اور پتہ ہمیں دیجیے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک خلافت کے لیے ہمیں کتنے اعوان اور انصار اور مددگار مہیا فرمائے ہیں. یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کام صرف ہمارے کرنے کا ہے، یہ کام مرکزی انجمن خدام القرآن کے کرنے کا ہے، یہ کام صرف تنظیم اسلامی کے کرنے کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہم سب کے کرنے کا ہے، آپ کے کرنے کا ہے، سب مسلمانوں کے کرنے کا ہے، پوری امت مسلمہ کے کرنے کا ہے. اور ہم یہ کام، آپ یہ کام کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور اگر آپ
ذرا بھی اس پر غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا اور آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ اس کام کے کرنے میں ہی، اس جد و جہد کو، خلافت کی تحریک کو آگے چلانے اور بڑھانے میں، اسلام کے نظام، عدل اجتماعی کے نظام کو قائم کرنے میں، اسی میں مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی دنیاوی بہتری، بھلائی اور خیر ہے، اور اسی میں آخرت میں نجات اور بھلائی اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے ہم توقع کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور اب میں دوبارہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو، داعی تحریک خلافت پاکستان اور امیر تنظیم اسلامی کو ایک بار پھر تکلیف دے رہا ہوں کہ وہ اجتماعی دعا پہ اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ شکریہ۔ میں نے ایک بات تو عرض کی تھی کہ اعلان مجھے کرنا ہے، ایک تو اس کو دہرا رہا ہوں جو ابھی سید صاحب نے بھی آپ کے سامنے فرمایا کہ یہاں پر ہمارے یہ 6-7 مرکز قائم ہیں، میزیں لگی ہوئی ہیں، اس پر پینسلیں بھی ہیں، جو حضرات ابھی ہمارا یہ تعاون کا جو عہد نامہ، اقرار نامہ ہے وہ پر کر دیں۔ یہ سب سے بڑھ کر گویا کہ جیسے ہی انسان کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہو تو اس کو اسی وقت در حقیقت کسی نہ کسی حرکت میں، کسی کام میں لگا دینا چاہیے، اسی میں برکت ہے۔ تاخیر میں وہ جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ باقی یہ کہ جو حضرات چاہیں اس خیال کو آگے پھیلانا، جو کتاب آپ کو ملا ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے، ہماری جو لاگت قیمت ہے اس سے بھی کم پر ہم یہاں اس کو فراہم کر رہے ہیں، سبسیڈائز ریٹ پر، تاکہ آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ تیسری بات جو اصل اعلان ہے وہ یہ ہے کہ کل میں جو مرکز کا پتہ اس وقت بھی موجود ہے ہمارے کتابچے پر بھی، اور جو فارم دیا گیا ہے اس پر بھی، کل صبح 9 بجے سے 12 بجے تک میں وہاں موجود رہوں گا۔ آپ میں سے کوئی صاحب کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی وضاحت طلب فرمانا چاہے، مجھے معلوم ہے کل چھٹی نہیں ہے، لیکن میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں اگر جذبہ اتنا بیدار ہو کہ آدمی اپنے کام کا یا اپنی یہ کہ رخصت جو ہے سالانہ ان میں سے ایک کی کمی کروانے کے لیے یہ قربانی تو دینے کو تیار ہو، وہی آئے، ورنہ باتیں بنانے والے اور صرف وقت گزاری کروانے کے لیے آنے والوں کا تو فائدہ نہیں ہے۔ کل صبح 9 بجے ہم ایک نشست رکھیں گے جو مرکزی دفتر ہے تنظیم اسلامی کا، یہ گڑی شاہو میں 67 ہے، علامہ اقبال روڈ، مین روڈ پر ایک وہ پیٹرول پمپ ہے اور اس کے پیچھے ہے، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، وہی انشاءاللہ اس تحریک خلافت کا مرکزی دفتر ہوگا۔ وہاں کل صبح 9 بجے آپ تشریف لے آئیے تو میں انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کے سوالات کا، لیکن یہ کہ 10 بجے تک جو حضرات آ جائیں گے صرف انہی کے جوابات دینے کا میں پابند ہوں گا، یہ نہیں کہ آپ ٹھیک 12 بجے تشریف لے آئیں۔ 9 بجے آئیے تاکہ ہم جلد از جلد اس کام کو بھی کر لیں، تاکہ اگر کوئی آپ کو خلجان ہے، کوئی شک ہے، شبہ ہے، وہ رفع ہو جائے۔ اب آخر میں دعا مانگ لیجئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل حمد، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، اگر اس وقت آپ کو کچھ محسوس ہوا ہے، دل میں ایمان کی کوئی حرارت آپ محسوس کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ کوئی جذبہ جہاد اگر اپنے اندر اگرائیاں پاتا ہوا آپ پائیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور مزید دعا کریں ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اب ہمارے دلوں کو کجی میں نہ ڈالیو، ایسا نہ ہو کہ ہم کل صبح اٹھیں اور اپنے کاروبار میں لگ جائیں اور اپنے معمولات میں ہوں تو یہ ہدایت کی پونجی غائب ہو جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہمیں اپنی رحمت کے بے پایا خزانوں سے حصہ عطا فرما، تیرے خزانے جو ہے رحمت کے وہ ناپیدا کنار ہیں، تو دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَخْذُلْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ، اور ہر اس شخص کو ذلیل و خوار اور رسوا کر دے
جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کرے، اور اے اللہ ہم کبھی دھوکے سے ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں، اے اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچا۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔ میرا دل برماہی نہیں آیا، میرا دل برماہی ایویں بولنا جھوٹے آکاں، تو جھوٹا تیرے اوے بول بھی جھوٹے، تینوں تاڑی مار اڑا، تو جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے۔